السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، آپ تمام حضرات کا دعوت حق یوٹیوب چینل پر خیر مقدم ہے۔ آپ حضرات کے سامنے الف لام میم پارہ اول کا مختصر خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سورۃ البقرہ الف لام کی ابتدائی صورت ہے۔ اس صورت کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ ہر صورت کا نام جو ہے اس میں بیان کردہ واقعات و مضامین اور احکامات کے مطابق رکھا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے کے ذبح کرنے کو بیان فرمایا ہے، اسی واقعے کی مناسبت سے اس کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں 286 آیتیں ہیں، 40 رکوع ہیں۔ اس سورت کی ابتدا الف لام میم حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ حروف مقطعات قطع سے ہے۔ قطع کے معنی ٹکڑے اور کٹنے کے ہیں، کیونکہ الف لام میم الگ الگ ٹکڑے کر کے بیان پڑھا جاتا ہے، تو لہٰذا اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف مقطعات کے ذریعے سے اس سورت کی ابتدا کر کے بندے کو اس بات کی تعلیم دی کہ سب سے پہلے وہ اپنے لا علمی اور اپنی جہالت کا اعتراف کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے الف لام میم، جس کا ترجمہ اللہ اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا، شروع فرمایا کہ بندہ سب سے پہلے یوں کہے کہ اے اللہ، مجھے علم نہیں جب تک تو مجھے علم عطا نہ کرے، اور بندے کو اعتراف ہو کہ وہ جاہل ہے بجز اس کے کہ اللہ اسے علم عطا فرمائے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب، وہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں رتی برابر شک و شبہ نہیں۔ بزرگان محترم، قرآن پاک کے 3 نام ہیں۔ ایک کلام اللہ ہے، دوسرا قرآن مجید ہے، تیسرا کتاب اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو پڑھ کے سنایا حضرت جبرائیل کو تو یہ کلام اللہ بنا۔ جب یہ جبرائیل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے اور اللہ کے نبی نے پڑھا تو وہ قرآن بنا۔ پھر آگے چل کر صحابہ نے جب اسے لکھا تو یہ کتاب اللہ بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے کہ مسلمان اللہ کے کلام میں شک نہیں کریں گے، قرآن پاک میں شک نہیں کریں گے۔ ہاں، البتہ مسلمانوں میں ایسا طبقہ پیدا ہوگا جو صحابہ کے جمع شدہ کتاب پر اعتراض کریں گے، تو لہٰذا اللہ نے ذالک الکتاب کہہ کر، یعنی وہ کتاب جو صحابہ جمع کریں گے، لا ریب فیہ، اس میں بھی رتی برابر شک و شبہ نہیں۔ ذالکہ، وہ کتاب، اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب کی عظمت اور رفعت کو، بلندی کو اور بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ریب کہتے ہیں شک سے بھی کم، یعنی تھوڑی دیر کے لیے آدمی کو شک پیدا ہو پھر یقین میں بدل جائے۔ مثال کے طور پر کسی کے بارے میں یوں خیال ہو کہ بھئی وہ غلط ہے، لیکن پھر فوراً تھوڑی دیر کے بعد فوراً دل میں خیال آئے کہ نہیں، اس طرح کا سوچنا غلط ہے، وہ یقیناً سچا ہے، وہ صحیح ہے، نیک ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن پاک میں تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچنا یہ کتاب من جانب اللہ نہیں ہے یا اس میں کوئی شک و شبہ ہے،
پھر آدمی کو یقین ہو جائے کہ نہیں میری سوچ غلط ہے، اس میں رتی برابر شک و شبہ نہیں، تھوڑی دیر کے لیے شک لانا اسے کہتے ہیں ریب۔ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں تھوڑی دیر کے لیے بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہدی للمتقین، یہ ہدایت و رہنمائی کرنے والی ہے متقیوں کے لیے، جو اللہ سے خوف کھائے، اللہ سے ڈرے، اللہ کی خشیت دل میں رکھے، اس کے لیے قرآن پاک ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان فرمائے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کے معنی کیا ہے کہ اوقات کی اور شرائط و ارکان کی، مستحبات کی، وضو کی اور دیگر نماز کی معلومات کی مکمل تعلیم کے بعد وہ نماز کو اس طرح قائم کرتے ہیں کہ ان کی نماز وقت پر مکمل ادا ہوتی ہے، جماعت کے ساتھ ادا ہوتی ہے، تھوڑی برابر غفلت نہیں برتتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی دوسری صفت بیان فرمائی، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو چیزیں آنکھوں سے، دل و دماغ سے، زبان سے، کان سے، حساس اعضاء سے سمجھ میں نہیں آتی، بس اللہ کے کہنے اور رسول کے کہنے پر، اللہ کے کہنے اور رسول کے کہنے کی وجہ سے مان لیتے ہیں، اسی کو غیب پر ایمان لانا کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی تیسری صفت بیان فرمائی کہ وہ اللہ کے عطا کردہ مال کو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مسلمانوں کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھائی کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، مما رزقناہم، ہم نے ان کو عطا کر رکھا ہے۔ یہ انسان کا ذاتی کمال یا ذاتی محنت یا ذاتی خوبی کی وجہ سے مال جمع نہیں ہوا، بلکہ جو کچھ مال اللہ تعالیٰ نے بندے کو دیا ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، خود اس کا ذاتی مال نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ کہتے ہیں اگر تم خرچ بھی کرتے ہو تو ہمارے عطا کردہ مال سے خرچ کرتے ہو، اپنی ذاتی یا پھر اپنے کمال سے کمایا ہوا مال نہیں، بس وہ اللہ کا فضل ہے جو تم پر ہوا۔ پھر ایمان والوں کی چوتھی صفت بیان فرمائی، وہ منزل من اللہ، چاہے وہ قرآن پاک ہو یا قرآن پاک سے پہلے جتنی کتابیں ہوں ان تمام پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار کے صفات کا تذکرہ کیا کہ ان لوگوں کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے، چاہے انہیں آخرت، جہنم، عذاب قبر اور دیگر اللہ تعالیٰ کی وعیدوں سے ڈرایا جائے تو یہ ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی صفات کو بیان فرمایا کہ وہ جہاں جاتے ہیں وہیں کی بات کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی مجلس میں بیٹھ کر ایمان کی باتیں، اور پھر کفر کے پاس جائیں، کفرستان میں جائیں، کفر والوں کے پاس جائیں، شرک والوں کے پاس جائیں تو پھر وہ وہاں کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حقیقت میں تمہارے ساتھ ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ بس مذاقاً، استہزاء کے طور پر رہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اللہ یستہزئ بہم، وہ لوگ حقیقت میں ان کا مذاق نہیں اڑا رہے بلکہ اللہ ان کا مذاق بنا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی خلقت کا تذکرہ کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کے سامنے کہا کہ دیکھو میں آدم کو بنانے والا ہوں، جسے زمین پر خلافت عطا کرنے والا ہوں اور اسے اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے اعتراض کیا بطور اپنے اندر کی موجود لا علمی کی وجہ سے اور اپنی عاجزی کو ظاہر کرتے ہوئے کہ اے اللہ، قالوا سبحانک، اے اللہ ہم تیری عبادت کے لیے، تیری پاکی بیان کرنے کے لیے، تیری تقدیس و تحمید کے لیے ہماری جماعت کافی ہے، اب تو آدم کو کیوں پیدا کرے گا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آدم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنات کو آباد کیا تھا، جنات کے حالات سے فرشتے واقف تھے، لہٰذا انہوں نے اس طرح کا اعتراض کیا کہ اللہ جب ہم نے زمین میں فساد کرتے ہوئے، خون بہاتے ہوئے، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہوئے جنات کو دیکھا ہے تو پھر آپ زمین میں انسانوں کو بنائیں گے؟ یہی صفات انسانوں کی بھی ہیں، انسانوں کے اندر بھی یہی باتیں پائی جائے گی، لہٰذا ان کا
اس طرح کا اعتراض تھا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم، میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں۔ سیدنا آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا، مٹی سے پیدا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ جب آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کی باری آئی تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کے دربار سے راندے دربار ہوا، اللہ کی رحمت سے دور ہوا، اور اس دن سے اب تک قیامت تک شیطان کے دل میں انسانوں کی نفرت، ابن آدم کی نفرت پلی پڑی ہے۔ وہ اس بات کی کوشش میں ہے کہ کسی بھی طریقے سے انسان کو وہ راہ راست سے ہٹا کر، جنت کے راستے سے ہٹا کر جہنم کے راستے پر ڈالے۔ بزرگان محترم، سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرشتوں میں ایک اعلان ہوا، جس اعلان کے بعد تمام فرشتے بہت پریشان ہوئے اور تمام فرشتوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہمیں کسی طریقے سے اس آنے والی پریشانی سے بچنا ہے۔ اعلان کیا ہوا تھا؟ اعلان یہ ہوا تھا کہ آج اللہ کے دربار سے ایک مخلوق محروم ہونے والی ہے۔ اس اعلان پر تمام فرشتے پریشان ہوئے اور سارے کے سارے شیطان کے پاس، ابلیس کے پاس، جو اس وقت معلم الملائکہ تھا یا فرشتوں کا استاذ تھا، جو مستجاب الدعوات تھا، اس کے پاس پہنچے اور سارے حالات سنائے کہ آج ہم نے ایک عجیب بات سنی ہے کہ آج اللہ کے دربار سے کوئی رحمت سے دور ہونے والا ہے، دربار سے رانگدے دربار ہونے والا ہے۔ تو اس وقت شیطان نے ان تمام فرشتوں کے حق میں دعا فرمائی اور اس نے کہا کہ اے اللہ اپنی رحمت سے ان فرشتوں کو محروم نہ فرما۔ اس کی اس دعا نے اسے محروم کر دیا کہ اس نے تمام فرشتوں کی حفاظت کی دعا تو کی لیکن اپنے آپ کو ان میں شامل کرنا چھوڑ دیا، بجائے اس کے کہ اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے دور نہ فرما۔ ان الفاظ کے اس نے کہا کہ اے اللہ ان فرشتوں کو اپنی رحمت سے محروم نہ فرما، جس کی وجہ سے اپنے آپ کو چھوڑ کر سارے فرشتوں کے حق میں اس نے دعا کی، سارے فرشتے محفوظ ہو گئے اور یہ گمراہ ہو گیا۔ پھر یہ اللہ کے سامنے مہلت مانگی اور اللہ سے قسم کھائی اللہ کے سامنے کہ جب تک اے اللہ مجھے مہلت دے قیامت تک، اور قیامت تک جتنے انسان آئیں گے میں انہیں گمراہ کروں گا۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قیامت تک مہلت دی اور انسان کے دل میں اسے جگہ عطا کر دی۔ پھر وہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اسی وسوسے سے پناہ مانگنے کی تعلیم سورۃ الناس من شر الوسواس الخناس کے ذریعے سے سکھایا گیا ہے۔ بزرگان محترم، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ کیا کہ کیسے اللہ نے ظالم فرعون سے ان لوگوں کو بچایا اور سمندر میں انہیں غرق ہوتے ہوئے بچا کر کنارے پر پہنچایا، فرعون کو غرق کیا اور منّا و سلویٰ ان پر اتارا، 12 چشمے ان کے لیے جاری فرمائے اور جانوروں کی نعمتیں، انہیں سلطنت کی نعمتوں سے نوازا۔ ان تمام کے باوجود انہوں نے جانور کی پوجا شروع کر دی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جانور کی پوجا کے بدلے میں انہیں جہنم رسید کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مہلت عطا کی، توبہ کا ایک موقع دیا، پھر توبہ قبول کیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے احکام کو بیان فرمائے کہ یہ لوگ نماز قائم کریں، ایمان لائیں، حق و باطل کے درمیان خلط ملط نہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن وعدوں کو پورا کرنے کا کہا ہے ان کو پورا کریں۔ اس طریقے کے مختلف اللہ تعالیٰ کے احکامات بیان فرمائے، اور پھر بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں اور احکامات کو جو اس زمانے میں موجود تھے اسے یہاں بیان فرمایا۔ اس کے بعد ایک واقعہ بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا۔ ہوا یوں تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا، جس قتل کا الزام یہ ایک دوسرے پر ڈالنے لگے۔ پھر لوگوں کے درمیان اس بات کی فکر پیدا ہوئی کہ حقیقی قاتل ہمیں تلاش کرنی چاہیے، تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس درخواست کی کہ ہمیں قاتل کی پہچان ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاتل کی پہچان کے لیے ایک بیل کو ذبح کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ لوگ اپنی کاہلی اور سستی اور اپنے اندر موجود نافرمانی کی
وجہ سے اللہ تعالیٰ سے حجت بازی کرنے لگے کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کی عمر کیا ہونا چاہیے، وہ دیکھنے میں کیسے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قید لگانا شروع کر دیا۔ اس کی عمر کے بارے میں فرمایا نہ وہ زیادہ جوان ہو نہ زیادہ ادھیڑ عمر کا، درمیانی عمر کا ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے رنگ کے بارے میں فرمایا وہ سنہرے رنگ کا ہو، وہ دیکھتے ہی لوگوں کو خوش کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی اور ایک صفت بیان فرمائی کہ نہ اس سے کھیتی کا کام لیا گیا ہو نہ ہی سیرابی کا کام لیا گیا ہو۔ ان شرائط کے بعد ان لوگوں کو اس بیل کی تلاش بڑی مشکل کام ہو گیا ان کے لیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہی فضل سے اس بیل کا انتظام فرمایا۔ وہ ایک نوجوان تھا جس کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، بڑا غریب تھا، اس کے پاس ایک بیل تھا جو سنہرے رنگ کا تھا، جوانی اور ادھیڑ عمر کے درمیانی عمر کا تھا، اور اس سے کھیتی باڑی کا اور سینچائی کا کام بھی نہیں لیا گیا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نیک ہونے کی وجہ سے ان بنی اسرائیل کو اس بیل کی رہبری فرمائی، اور پھر ان لوگوں نے وہاں پہنچ کر گائے یا پھر بیل خریدا، اور اس غربت کی وجہ سے جو نوجوان پریشان تھا اس بیل کے برابر سونا تول کر ان لوگوں نے اس کی ضرورت پورا کی۔ پھر انہوں نے بیل کو ذبح کیا، اس کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور مردے کے جسم کو لگایا تو پھر مردہ زندہ ہو گیا، اور اس نے اپنے قاتل کی پہچان کرائی۔ اللہ تعالیٰ یہاں دو باتیں بنی اسرائیل کو سمجھانا چاہتا تھا۔ بنی اسرائیل میں ایک طبقہ وہ تھا جو گائے کے یا پھر بیل کے خدا ہونے کو مانتا تھا، اور دوسرا طبقہ وہ تھا جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ان کے لیے بڑا مشکل اور شک کی بات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کے ذریعے، اس واقعے کے ذریعے، جو لوگ گائے کے خدا ہونے کا یقین رکھتے تھے ان لوگوں کو اس بات کا علم کرایا کہ دیکھو اگر گائے خدا ہوتا تو پھر وہ اپنے آپ کی حفاظت کرتا، لیکن تمہارے ہی ہاتھوں ذبح ہو رہا ہے، لہٰذا یہ گائے خدا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو مردہ گوشت کے لگنے کی وجہ سے زندہ ہوا وہ ان لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا جن لوگوں کو یہ خیال تھا مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مردے کو زندہ کر کے ان لوگوں کو بتایا کہ دیکھو تمہارا رب اس بات پر قادر ہے، جو پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاروت و ماروت کے ذریعے سے لوگوں کو جو آزمایا تھا اس واقعے کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاروت و ماروت کے ذریعے جادو کو زمین پر اتارا، اور جادو کے ذریعے سے لوگوں کو یہ بتایا کہ دیکھو یہ جادو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے آزمائش ہے، اس کا غلط استعمال نہ کرو۔ لیکن بنی اسرائیل کے لوگ ہاروت و ماروت سے وعدہ تو کرتے کہ ہم اس جادو کے ذریعے سے غلط کام نہیں کریں گے، لیکن وہ بعد میں اس جادو کے ذریعے سے غلط کام کرتے تھے، میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالنا، اس طریقے کے غلط کام استعمال کرنا انہوں نے شروع کیا۔ پھر اللہ کی طرف سے ان کے لیے پکڑ ہوئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کا واقعہ بیان فرمایا، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پہنچایا، اور کس طرح باپ بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے حکم جاری فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے انہیں آزمایا، ان آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے مکمل کامیاب ہوئے، ان کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کاوشوں اور ان تمام قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم نعمت عطا فرمائی۔ وہ نعمت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے خاندان میں پیدا فرمایا، اس کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے موت کا واقعہ بیان فرمایا کہ جب ان کے پاس موت آئی تو اس وقت مرض الوفات میں انہوں نے اپنی اولاد کو کیا وصیت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جس دین کا انتخاب کیا ہے اسی دین پر چلو، اسی دین پر مرو، اس طرح کی وصیت انہوں نے فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا تذکرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے رنگ ہیں ان تمام رنگوں میں سب سے خوبصورت رنگ اللہ کا رنگ ہے، تو لہٰذا کسی کو اگر کسی رنگ میں رنگنا چاہیے تو وہ اللہ کے رنگ میں رنگنا چاہیے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا رنگ کیا ہی خوبصورت رنگ ہے، کسی کو اگر رنگنا ہو تو پھر اللہ کے رنگ میں رنگنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ پارہ مکمل ہوتا ہے اور دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
سورہ بقرہ کے اس پارے میں موجود آیات سے اللہ تعالیٰ عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مزید ہمیں قرآن سمجھنے کا موقع عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔